کے پوری دائر کٹرم کلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیت الکتاب وقرآن مبین. تمہید مع ترغیب کا بیان فرماتے ہیں یہ تلک آیت الکتاب وقرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کامل کتاب کی، وقرآن مبین اور قرآن واضح کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ربما یہاں پر یہ بیان تکثیر کے لیے ہے، یعنی بار بار تمنا کریں گے. بیان حسرت کفار، یہاں سے بیان حسرت کفار ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بار بار تمنا کرے وہ لوگ جو منکر ہے کس وقت؟ بوقت عذاب. لو برائے تمنی کے لیے، لو کانوا مسلمین کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے. لو کانوا مسلمین ای فی الدنیا. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، امہال مجرمین کا بیان. فرماتے ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ خوب کھا لے، ویتمتعوا اور مزے اڑا لے، ویلہہم الامل فسوف یعلمون اور غافل رکھے ان کو خیالی امیدیں. عمل سے مراد ہے خیالی امیدیں، اور غافل رکھے ان کو، یلہہم غافل رکھے ان کو، الامل غافل رکھے ان کو خیالی امیدیں. فسوف یعلمون پس وہ کیا ہے؟ عن قریب جان لیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. حکمت امہال، ذرہم یاکلوا سے امہال مجرمین کا بیان ہوا. اب وما اہلکنا من قریۃ سے حکمت امہال ہے. فرماتے وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو، یعنی بستی والوں کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ وما اہلکنا من اہل قریۃ، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی والوں کو، الا ولہا کتاب معلوم مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک نوشتہ معین تھا. ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، سنت اللہ کا بیان. فرماتے ہیں ما تسبق من امت، نہیں سبقت کر سکتی کوئی قوم اجلہا اپنے وقت مقرر سے، وما یستاخرون اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. وقالوا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہاں سے شکوہ ہے. احوال کفار کے بعد اقوال کفار، اوپر احوال کفار تھے، اب یہاں سے اقوال کفار. فرماتے ہیں وقالوا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، شکوہ. اور کفار نے یوں کہا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر اتارا گیا ہے قرآن. نزل علیہ ای بزعمہ، ذکر، ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم ہے. تو کفار نے یوں کہا کہ وہ شخص جس پر قرآن کریم اتارا گیا ہے، انک لمجنون، البتہ تو دیوانہ ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین اگر تو سچا ہے. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، یہاں سے جواب شکوہ ہے. جواب شکوہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں اتارتے ہم فرشتوں کو الا بالحق مگر آخری فیصلے کے لیے، مگر آخری فیصلے کے لیے. حق سے مراد فیصلہ ہے کہ ہاں مراد آخری فیصلے کے لیے. وما كانوا اذا منذرین، اور نہ وہ ہوں گے اس وقت مہلت دیے گئے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صداقت قرآن کا بیان ہے. بے شک ہم نے اتارا ہے قرآن کریم، وانا له لحافظون، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. یہاں سے صداقت قرآن کا بیان. اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ دلیل اعجاز قرآن، یہ اعجاز قرآن کی دلیل ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ أي من قبلك رسلا، اور یقیناً ہم نے پیغمبر بھیجے تھے من قبلك فی شیع الاولین، آپ سے پہلے بھی گزشتہ لوگوں کے بہت سے گروہوں میں. شیعہ سے مراد گروہ ہے. وما تأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی رسول
کٹر. وما تأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، اور فرماتے ہیں نہیں آتا تھا اس کے پاس کوئی رسول إلا كانوا به يستهزئون، مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں یہ استہزاء. نسلكه یعنی ہم اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں کیا چیز؟ یہ استہزاء. فی قلوب المجرمین، یہ استہزاء ان مجرموں کے دلوں میں. یہاں مجرمین سے مراد کفار مکہ ہے. لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، فرماتے ہیں اور یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں. وقد خلت سنت الاولین، یہ طریقہ پہلوں سے چلا آیا ہے، یہ دستور ان سے پہلے لوگوں سے چلا آیا ہے کہ وہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے اس قرآن کریم پر. اپنے پیغمبر پر اتری ہوئی کتابوں پر ایمان وہ بھی نہیں لاتے تھے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ شِدَّةَ عِنَادِ مُنْكِرِينَ، شدت عناد منکرین. فرماتے ہیں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر بالفرض ہم کھول دیں ان کے لیے کوئی دروازہ آسمان کا، کھول دیں ہم ان کے لیے کوئی دروازہ آسمان کا، یہ تو نزول ملائکہ سے بھی گویا کہ بڑھ کر بات ہو جائے گی. علیہم بابا من السماء، اگر بالفرض ہم کھول دیں ان کے لیے کوئی دروازہ آسمان کا، فظلوا فیہ یعرجون، پس سارا دن وہ اس میں چڑھتے رہے. دروازہ کھول دیں اس طور پر کہ وہ سارا دن اس میں چڑھتے رہے. لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون، تب بھی یہ لوگ کیا کہیں گے؟ انما سکرت ابصارنا، یہ تو ہماری نظر بند ہی کر دی گئی ہے، نظر بندی کر دی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگ تو جادو کیے ہوئے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. فرشتے کیا اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں اور یہ اس آسمان کے دروازوں سے سارا دن چڑھتے رہے، تب بھی یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہماری جو ہے نظروں کا دھوکہ ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے. اور یا پھر کہیں گے کہ ہم لوگ مسحور ہے، ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اچھا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، دلیل عقلی تفصیلی نمبر 1. فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیے ہیں آسمان میں بروجن، بڑے ستارے، بڑے بڑے ستارے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور آراستہ کیا ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے. ای وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان مردود سے، یعنی اس آسمان کی حفاظت کی ہے ہم نے ہر شیطان مردود سے. اب کس طرح؟ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، یہ استثناء منقطع ہے. فرماتے ہیں إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، البتہ اگر کوئی چورانا چاہتا ہے کوئی بات، کوئی کسی بات کو چھپ کر سننا چاہتا ہے، چورانا چاہتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ مسموع، سمع یہ مسموع کے معنی میں ہے. اگر کوئی چورانا چاہتا ہے بات کو، چھپکے سے سننا چاہتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک شعلہ چمکدار، ایک واضح شعلہ، چمکدار شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. پہلے شیاطین جنات کا آسمانوں میں داخلہ ممنوع نہیں تھا، جاتے تھے اور اوپر جو فیصلے ہوتے تھے، جو باتیں کان لگا کر یہ سنتے تھے. پھر بعد میں ان کا داخلہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی تو شیاطین اور جنات کا آسمانوں میں داخلہ بند ہو گیا. اب اگر یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب چھوڑے جاتے ہیں. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا، زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ڈال دیے ہم نے اس میں بھاری پہاڑ، ڈال دیے ہم نے اس میں بھاری پہاڑ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز موزون مناسب. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور کی ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزیاں، معائش مانے روزیاں، اسباب معیشت، معقولات، مشروبات، ملبوسات، تینوں اس میں شامل ہیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور کی ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزیاں، کھانے کا سامان ہے، پینے کا، پہننے کا.
یہ سب کے سب زمین سے وابستہ ہے. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کو بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے. أَيْ وَأَعَشْنَا مَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اچھا یہاں سے آگے فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، اور نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ایک معین مقدار کے ساتھ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم ہی چلاتے ہیں ہوائیں بوجھل کرنے والی، اور ہم ہی چلاتے ہیں ہوائیں، لواقح مانے بوجھل کرنے والی، اور ہم ہی چلاتے ہیں ہوائیں بوجھل کرنے والی. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس اتارتے ہیں آسمان کی طرف سے ماءً پانی. آسمان سے کیا اتارتے ہیں؟ من السماء ماءً پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر پلاتے ہیں ہم تم کو وہی پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، یہ بارشوں کا پانی ہوتا ہے، نیچے دریا میں، سمندروں میں، نہروں میں جمع ہو جاتا ہے، حوض میں، تالابوں میں. تو فرماتے ہیں کہ پس اتارتے ہیں ہم آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر پلاتے ہیں ہم تم کو وہی پانی. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہ تھے تم اس کو ذخیرہ بنانے والے، جمع کرنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وسعت علم باری تعالیٰ کا بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور بلا شبہ ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں تم میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ ہم تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یہاں سے زجر ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب ہی ان سب کو جمع کرے گا. انہو حکیم علیم، یقیناً وہی بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تتمہ دلیل عقلی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، اور بلا شبہ پیدا کیا ہم نے انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون، جو بنی تھی بدبودار گارے سے. کس سے بنی تھی؟ بدبودار گارے سے. صلصال من حمأ مسنون سے کیا مراد ہے؟ حضرت استاد صاحب نے فرمایا اس بجنے والی مٹی سے مراد، فرماتے ہیں بعض جگہ بڑے بڑے گڑھے ہوتے ہیں، ان گڑھوں میں جب بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور بہت عرصہ گزر جاتا ہے تو وہ پانی خشک ہو جاتا ہے. بعض جگہ ایسا دیکھا ہوگا. اور جب وہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو مٹی جو ہے وہ گارا بن جاتی ہے، اور اس مٹی پر جب آدمی چلے یا اس کو ہاتھ میں لے تو اس سے آواز آتی ہے، جب ٹوٹتی ہے نا کرکر کی سی آواز آتی ہے، تو وہ مراد ہے اس سے. فرماتے ہیں من صلصال من حمأ مسنون، تو پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون جو بنی تھی بدبودار گارے سے. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا من قبل، من قبل الانسان، کس سے پہلے؟ انسان سے پہلے. تو پیدا کیا ہم نے جنات کو من قبل، من قبل الانسان، من نار السموم، کس سے؟ لو کی آگ سے. نار السموم کس سے پیدا کیا؟ لو کی آگ سے، ایسی آگ سے جو لو کی مثل ہے، لو کی مثل ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تفصیل خلق آدم. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرًا، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو، من صلصال، بجنے والی مٹی سے، من حمأ مسنون جو بدبودار گارے سے ہوگی. فَإِذَا سَوَّيْتُ، فضائل آدم علیہ السلام.
فضائل آدم علیہ السلام فرماتے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس جب پوری طرح بنا لوں میں اس کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح. یہ روحی میں اضافت تشریفیہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, عظمت کے طور پر. تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي اور اس میں پھونک دوں اپنی طرف سے روح. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَخَلَقَهُ فَسَوَّاهُ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. پھر جب پیدا کیا اور اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا تو فسجد الملائکۃ تو چنانچہ سجدہ کیا کلہم اجمعون, الملائکہ بھی جمع, کلہم خود بھی تاکید کے لیے اور اجمعون پھر مزید تاکید کے لیے. تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا الا ابلیس مگر سوائے ابلیس کے. ابا اس نے انکار کیا. ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. ابا ان یکون مع الساجدین تو ابلیس نے انکار کیا کس بات سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو. قال ابلیس زجر فرمایا اے ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین تجھے کیا ہوا تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. تو قال وہ بولا کہ میں ایسا نہیں ہوں. سبب ابا یہاں سے سبب ابا یعنی ابلیس کے انکار کا سبب کیا تھا؟ ابا مانے انکار, سبب ابا. قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وہ بولا میں ایسا نہیں ہوں کہ سجدہ کروں میں ایسے بشر کو سجدہ کر لوں خلقته من صلصال جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے, من حمأ مسنون جو بدبودار گارے سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ مقصد یہ تھا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے نا جابر کہ خلقتہ من نار وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہا تھا اس نے. کہا میں تو ایسا نہیں ہوں کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے بجنے والی مٹی سے جو بدبودار گارے سے ہے. یعنی نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں. حضرت استاد صاحب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں نورانی ہو کر ظلمانی کو کیسے سجدہ کروں. قال فخرج منها انجام استکبار, یہاں سے انجام استکبار ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا فخرج منها فإنك رجیم, فرمایا بس نکل جاؤں یہاں سے کیونکہ بے شک تو مردود ہو گیا ہے. تو کیا ہو گیا ہے؟ تو مردود ہو گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک. تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک. تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور اسی طرح فرماتے شد عزیز آدم چو استغفار کرد خوار شد شیطان چو استکبار کرد. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک تجھ پر لعنت رہے گی قیامت کے دن تک. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون مطالبہ امہال. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. تو شیطان نے کیا کہا جب اس کو نکالا اللہ پاک نے راندہ درگاہ کیا, پیچھے اس پر کچھ بات ہوئی بھی ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, کہا کہ پس میرے رب مجھے مہلت دے مجھ کو اس دن تک الی یوم یبعثون جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرین, اجابت ناقصہ, یہ اجابت ناقصہ ہے, قبول تو ہوئی لیکن کسی درجے میں. قال فإنك من المنظرین, فرمایا کہ پس بے شک تجھ کو مہلت دی جاتی ہے وقت مقررہ تک, الی یوم الوقت المعلوم, مقررہ وقت تک, وقت مقررہ کے دن تک. اس سے مراد کیا ہے؟ نفخہ اولا, یہ بات پیچھے گزری بھی تھی. اس سے مراد یعنی قیامت تک یعنی نفخہ اولا تک. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعین, اظہار عداوت ابلیس کی طرف سے, اظہار عداوت. وہ کہنے لگا قال رب بما اغويتنی,
کہا اے میرے رب سبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ میں ضرور مزین کروں گا ان کے لیے گناہوں کو زمین میں، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ الْمَعَاصِي فِي الْأَرْضِ، میں مزین کروں گا ان کے لیے گناہوں کو فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا میں ان سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کون مستثنیٰ ہوں گے؟ مگر آپ کے وہ بندے منہم المخلصین جو منتخب ہوں گے ان میں سے، یعنی جو چنے ہوئے ہوں گے، برگزیدہ بندے جن پر میرا زور نہیں چلے گا۔ آگے فرمایا قال هذا صراط علی مستقیم، ارشاد خداوندی، تو اللہ پاک نے فرمایا قال هذا صراط علی مستقیم، علی ای الی، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اخلاص، هذا یہ اخلاص، صراط یہ سیدھی راہ ہے، سیدھا راستہ ہے، علی ای الی مستقیم جو مجھ تک پہنچتی ہے، یہ اخلاص سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو ہر عمل میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ اچھا یہ صراط یہ موصوف ہے، مستقیم اس کی صفت ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے خاص بندے، لیس لک علیہم سلطان نہ ہوگا تیرا ان پر کوئی تسلط، سلطان مانے تسلط، تیرے ان پر بس نہیں چلے گا، تیرے ان پر تسلط نہیں ہوگا، الا من اتبعک من الغاوین، یہ یہاں بھی اللہ استثناء منقطع ہے، معنی نہیں ہوگا اس کا، من اتبعک من الغاوین، مگر جو پیروی کرے گا تیری گمراہوں میں سے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تخویف اخروی ہے، اور بے شک دوزخ البتہ وعدگاہ ہے اجمعین ان سب کی، لہا سبعۃ ابواب، کیفیت جہنم، کیفیت جہنم، فرمایا لہا سبعۃ ابواب جس کے 7 دروازے ہیں۔ تخویف اخروی ہے نا کہ بے شک یہ جہنم جو ہے یہ وعدگاہ ہے ان سب کے لیے، اور اس جہنم کے لیے کیفیت جہنم، لہا سبعۃ ابواب اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہوگا، مقسوم مانے بانٹا ہوا، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ ہوگا، جزء مقسوم حصہ بانٹا ہوا۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور بے شک بشارت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، نیک لوگ متقی وہ کہاں پر ہوں گے؟ وہ ہوں گے ان المتقین پرہیزگار ہوں گے فی جنات وعیون باغوں میں اور چشموں میں، یہ بشارت ہے۔ ادخلوها بسلام آمنین ان یقال لهم فی الحال، ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ تم ان میں سلامتی کے ساتھ، داخل ہو جاؤ تم ان میں سلامتی کے ساتھ، بات سمجھ میں آ رہی؟ آمنین، تو ادخلوها بسلام فی الحال آمنین فی الاستقبال، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، یہ قبل الدخول، یہ قبل الدخول ہے، تو ادخلوها بسلام آمنین، یقال لهم، ان سے کہا جائے گا کہ تم ابھی فی الحال داخل ہو جاؤ اس میں، آمنین رہو گے اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ یہ قبل الدخول، اور جنت میں داخلے سے قبل ہی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ نکال دیں گے ہم اس کینے کو من غل، غل مانے کینہ رنجش، اخوانا علی سرر متقابلین جو ان کے سینوں میں ہوگا، علی سرر متقابلین، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، سمجھ میں آ رہی؟ علی سرر متقابلین، متقابلین مانے آمنے سامنے، چہرے ایک دوسرے کی طرف ہوں گے، یہ سب سے اعلیٰ صورت ہوتی ہے بیٹھنے کی، ورنہ ایک کیفیت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آگے بیٹھے ہیں پھر ان کی پشت پیچھے والوں کی طرف ہے، لیکن آمنے سامنے میں سہولت رہتی ہے، یہ سب سے اچھی اور بہتر صورت ہے۔ وہ فرمایا علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ پہنچے گی ان کو وہاں پر تکلیف، وہاں ان کو کوئی تکلیف، لا یمسہم فیہا نصب،
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نہ پہنچے گی ان کو وہاں کوئی تکلیف، تھکاوٹ، کوئی تکلیف، وما هم منها بمخرجين، اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، وہاں کوئی تکلیف کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا اور نہ نکالے جانے کا خطرہ ہوگا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہاں سے ترغیب کا بیان، ترغیب۔ نبئ عبادی، بتا دو میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان بھی ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، وان عذابی ترہیب، یہاں سے ترہیب ہے، اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ ونبئہم عن ضیف ابراہیم، نمونہ ترغیب، یہاں سے نمونہ ترغیب ہے۔ اب ترغیب و ترہیب تو بیان ہوا، ترغیب و ترہیب کے بعد اس کے نمونے ہیں۔ ترغیب، نبئ عبادی ترغیب، اور وَأَنَّ عَذَابِ ترہیب۔ اب ترغیب و ترہیب کے بعد اس کے نمونے فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور آپ سنا دیں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ پہنچے ان کے پاس تو فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ دخلوا علیہ فقالوا سلاما ای سلمناک سلاما، سلاما ای سلمناک سلاما، تم پر سلامتی ہو، سلامتی ہونا۔ قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ نفی علم غیب، نفی علم غیب۔ تو یہ قال انا منکم یہ کب کہا؟ کھانا لانے کے بعد، جب کھانا لائے ان کے پاس، پیچھے گزرا ہے دوسری صورت میں، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام گھبرا کے، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ مہمان اگر کسی میزبان کے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی تھی، اچھی علامت نہیں ہوتی تھی، مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار فرمایا، قال انا منکم وجلون، یہ بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ نفی علم غیب کیسے ہو رہی ہے؟ کہ وہ فرشتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں ہو سکا۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریں۔ کیا کہا؟ کہ آپ نہ ڈریں۔ انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی۔ اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام، علیم بڑا عالم، ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی جو بڑا عالم ہوگا، ایک دانشمند لڑکے کی۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، قال بشرتمونی، یہ استعجاب ہے نہ کہ استبعاد۔ یہ جو کہا ہے نا قول، قال بشرتمونی، بطور استعجاب کے ہیں نہ کہ بطور استبعاد کے۔ استعجاب اور استبعاد میں فرق ہوتا ہے نا۔ استعجاب تو کہتے ہیں کہ انسان کو ایک چیز کے ہونے کا یقین تو ہو لیکن اس پر حیرت ہو، تعجب ہو، اور استبعاد کہتے ہیں کہ انسان اس کو ممکن سمجھتا ہی نہیں ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پیغمبر تو سب سے بڑا موحد ہوتا ہے دنیا میں، روئے زمین پر، پیغمبر کو استبعاد تھوڑی ہو سکتا ہے اس میں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو جائے، اللہ پاک کی قدرت ہے، لیکن یہ بطور تعجب کے ہے، بطور مستبعد سمجھنے کی نہیں ہے۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، اور میں کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو اس حالت میں، علی ان مسنی الکبر، کہ بے شک پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا، مجھ کو پہنچ چکا ہے بڑھاپا، فبم تبشرون، تو اب کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ اب کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، وہ بولے کہ ہم آپ کو امر واقعی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حق یعنی امر واقعی، ہم آپ کو امر واقعی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، پس آپ نا امیدوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن یقنط من رحمت ربہ، اور نا امید نہیں ہوتے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ۔ مگر کون؟ گمراہ۔ رب کی رحمت سے تو گمراہ آدمی ہی یعنی مایوس ہو سکتا ہے۔ میں تو نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میں کیسے مایوس ہو سکتا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تخویف دنیاوی کے 5 نمونوں میں سے پہلا نمونہ،
تخویف دنیاوی کے 5 نمونوں میں سے پہلا نمونہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فما خطبکم، کیا مہم ہے تمہاری؟ اب تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ فرشتے ہیں، انہوں نے تعارف کرا دیا، ڈر ختم ہو گیا۔ تو اب ان سے پوچھ رہے بھئی کہاں جا رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فما خطبکم، فما حالکم، تمہاری مہم کیا ہے، کس مشن پہ جا رہے ہو؟ ایھا المرسلون، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، نمونہ ترہیب، نمونہ ترہیب۔ ونبئہم عن ضیف ابراہیم سے کیا تھا؟ نمونہ ترغیب تھا۔ اور قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین سے کیا ہے؟ نمونہ ترہیب ہے۔ تو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ بولے کہ بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، الا آل لوط، مگر لوط کا خاندان، مگر لوط کا خاندان۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، بے شک ہم ان سب کو کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر سوائے کس کے؟ ان کی بیوی کے سوا۔ ان کی آپس میں رشتہ داری بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کو بڑی فکر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے، اور جو ان کے متبعین ہوں گے یا خاندان والے ہوں گے ان کو بھی بچا لیں گے۔ آل لوط میں خاندان متبعین، لیکن الا امرأتہ، مگر سوائے کس کے؟ اس کی بیوی کے۔ قدرنا، اس کے متعلق ہم نے طے کر رکھا ہے کہ انہا لمن الغابرین، یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مخبری کرتی تھی، یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، جو لوگ تھے ان کی قوم کے بدماش، تو یہ ان کے جو ہے اطلاعات پہنچاتی تھی۔ انہا لمن الغابرین، یقیناً وہ پیچھے رہنے جانے والوں میں سے، غابرین ای باقین۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب پہنچے لوط کے خاندان کے پاس وہ بھیجے ہوئے فرشتے، پھر جب پہنچے لوط کے خاندان کے پاس وہ بھیجے ہوئے فرشتے، قال انکم قوم منکرون، نفی علم غیب، تو لوط نے کہا انکم قوم منکرون، بے شک تم تو اجنبی، وہ بھی نہیں پہچان سکے، نفی علم غیب۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، تو کہا کہ تم لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں، بما كانوا فيه يمترون، جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بما كانوا کیا لے کے آئے ہیں؟ عذاب، اس سے مراد عذاب ہے۔ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں وہ چیز، آپ کی قوم کے پاس عذاب لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے کہ عذاب کہاں سے آئے گا، کب آئے گا، اب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لائے ہیں تیرے پاس یقینی چیز، حق یقینی چیز یا پکی بات، ہم لائے ہیں تیرے پاس یقینی چیز یا لائے ہیں تیرے پاس پکی بات۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ چلے جائیں اپنے گھر والوں کو، بِأَهْلِكَ، گھر والوں کو لے کر، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کسی حصے میں، راتوں رات نکل جائیں آپ، راتوں رات نکل جائیں، رات کے کسی حصے میں لے لیں اپنے گھر والوں کو۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان سب کے پیچھے رہیں۔ یہ پیچھے رہنے کا حکم بطور حفاظت کے ہے، اور آپ ان سب کے پیچھے رہیں برائے حفاظت، برائے حفاظت۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی بھی تم میں سے ایک پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کوئی بھی پیچھے مڑ کر اس قوم کو نہ دیکھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں حکم کیے جاتے ہو، ملک شام، کہاں چلے جاؤ؟ ملک شام۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، فرماتے ہیں اور بھیجا ہم نے لوط کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، ذَلِكَ الْأَمْرَ، یہ حکم کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ، کہ بے شک ان سب کی جڑ کٹ جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ان سب کی جڑ کٹ جائے گی۔ مقطوع مصبحین، طرح حالے کہ صبح
کرنے والے ہوں گے تو ان کی جڑ کٹ جائے گی، ملیامیٹ ہو جائیں گے، صبح ہوتے ہی ختم ہو جائیں گے. وَالنَّارِ مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، حماقت قوم لوط، یہاں سے حماقت قوم لوط. فرماتے ہیں وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور آ پہنچے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. آ پہنچے، کھڑکیاں تھوڑی ایک دو کھولو، اور آ پہنچے شہر والے یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفزحون، قال ان هؤلاء، لوط علیہ السلام نے فرمایا ان هؤلاء ضيفي، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں. فلا تفزحون، پس نہ رسوا کرو تم مجھ کو میرے مہمانوں کے بارے میں عوام کی نظر میں رسوا مت کرو، یہ تو میرے مہمان ہیں. وہ غلط نیت سے آپ پہنچے. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور خدا سے ڈرو، اللہ پاک سے ڈرو. ولا تخزون، سمجھ میں آ رہی ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، اور مجھے ای ولا تخزونی فی نظر الضیوف، ولا تخزونی فی نظر الضیوف، اور مجھ کو میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمین، عناد قوم نے کیا کہا؟ وہ بولے اولم ننهك عن العالمین، کیا ہم نے تجھے نہیں روک دیا تھا سارے جہاں کی ضیافت سے؟ ایسے بدمعاش تھے. کیا کہا کہ ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا سارے یہ کہ بھئی کسی کو مہمان نہیں بنانا ورنہ تم خود ذمہ دار ہوں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تم نے کیوں مہمان بنایا؟ تو ہم نے تجھ کو روکا نہیں تھا. ننهك عن العالمین ای ننهك عن ضیافت العالمین، تم نے تمہیں سارے جہاں کی ضیافت سے روکا تھا کہ مت کرنا ایسا. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم ہو میرا کہنا ماننے والے. اس میں دو احتمالات پیچھے بھی دوسری صورت میں اس طرح کی آیت اور قصہ گزرا تھا تو وہاں بیان ہوا کہ اس سے ایک مراد کیا ہے، ہؤلاء بناتی، یا تو اس سے پورے قوم کی بیٹیاں مراد ہے. بھئی یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی تمہاری بیویاں جو تمہارے گھروں میں ہیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہاری بیویاں ہیں. پیغمبر بمنزل روحانی باپ کے ہوتا ہے تو پوری قوم کی یعنی عورتیں ان کی بیٹیاں ہو گئی. یا اگر سگی بیٹیاں مراد ہے تو پھر اس سے مطلب یہ ہے کہ بھئی اس طرح اگر تم رکھتے ہو تو میری اپنی بیٹیاں ہیں، میں تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، ان سے نکاح کر لو لیکن یہ کام مت کرو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہاں سے ادخال الہی ہے درمیان میں. لعمرک، آپ کے جان کی قسم، بے شک وہ تو البتہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے. فی سکرتہم، اپنی مستی میں، یعمہون، مدہوش تھے، کو نشہ چڑھا ہوا تھا اس غلط عمل کا. فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، یہاں سے انجام کا انجام ہے. فرماتے فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، بس آ پکڑا ان کو چنگاڑ نے آ پکڑا. مشرقین، سورج نکلتے ہی. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم متبعین کو لے کر نکل گئے راتوں رات، اور جب صبح ہوئی تو سورج نکلتے وقت ہی ان پر عذاب آ گیا، خوفناک چنگاڑ. تو صیحہ بھی آیا، اور فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، آ پکڑا ان کو چنگاڑ نے سورج نکلتے ہی. فجعلنا عالیہا سافلہا، کیفیت گرفت، پھر کر دیا ہم نے ان بستیوں کے بالائی حصے کو الٹ کر کے سافلہا، نیچے کا حصہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے کر دیا ان بستیوں کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ. تو میں نے اس وقت کہا نا کہ یہ عمل بھی اس طرح غلط کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو سزا بھی اس طرح دے دی. ان کی بستی کو فرشتے پروں پر اس طرح اوپر لے گئے اور ایسے اوندھے منہ نیچے گرا دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے برسائے ان پر کنگھر کے پتھر. سجیل، کنگھر کے پتھر. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس واقعے میں البتہ نشانیاں ہیں للمتوسمین، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک یہ بستیاں ایک سڑک پر آباد ہیں. کہاں آباد ہے؟ ایک سڑک پر. لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، سبیل کے سڑک، راستہ، مقیم آباد. یہ بستیاں آباد سڑک پر ہے، آباد سڑک کے کنارے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین،
بے شک ان میں بڑی عبرت ہے ایمان والوں کے لیے. ان واقعات میں بڑی عبرت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. یعنی یہ جو بستیاں جس حالت میں ہے نشان عبرت بنی ہوئی ہے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ، تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ یہاں سے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. اصحاب الایکہ سے مراد قوم شعیب. اصحاب الایکہ بن والے، بن والے، تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد ہے. بعض جگہ مدین کا لفظ ہے، اصحاب مدین، تو یہ جو ہے یہ دونوں ایک ہی قوم ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ یہ ایک ہی قوم تھی، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہیں تھی، دونوں الگ الگ قومیں تھیں. البتہ حضرت شعیب علیہ السلام دونوں کی طرف مبعوث ہوئے، اصحاب الایکہ کی طرف بھی اور اصحاب مدین کی طرف بھی. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. وہ فرماتے ہیں اور بلا شبہ بن کے رہنے والے بڑے ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. پس ہم نے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ انجام ظلم. ان کی قوم میں بھی دو بڑی خرابیاں تھی، جیسے آپ کے سامنے بات گزری ہے. ایک تو بڑی خرابی ان کی قوم میں یہ تھی کہ یہ جو تھے ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. دوسری ان کی قوم میں خرابی یہ تھی کہ یہ راستوں میں بیٹھ کر راہزنی کرتے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ انجام ظلم. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے بدلہ لیا ان سے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اور بے شک یہ دونوں بستیاں کھلے شارع عام پر ہیں، اوپر سڑک کے اوپر ہیں بالکل. اچھا آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ، تخویف دنیاوی کا تیسرا نمونہ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. قوم سمود مراد ہے یہاں سے. فرمایا اور جھٹلایا حجر والوں نے، جھٹلایا حجر والوں نے. قوم سمود یہ جو ہے حجاز اور شام کے مابین آباد تھی، حجر نامی مقام پہ، تو یہ قوم سمود تھی. ان کو اصحاب الحجر کہا جاتا ہے. کذب اصحاب الحجر المرسلین. جھٹلایا حجر والوں نے بھی پیغمبروں کو. وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین. دلائل توحید، آیاتنا سے مراد دلائل توحید مراد ہے. وآتیناہم آیاتنا اور ہم نے دین کو اپنی نشانیاں دلائل توحید. فکانوا عنہا معرضین پس وہ رہے ان سے منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے. وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. بیان استحکام، یہاں سے بیان استحکام. فرماتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ وہ امن میں رہے. آمنین تاکہ امن میں رہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. بس آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. بس نہ کام آئے ان کے کچھ بھی وہ ہنر ما کانوا یکسبون جو وہ کیا کرتے تھے. ہنر دنیاوی مراد ہے، یہاں سے ہنر دنیاوی مراد ہے. اچھا وما خلق، اور ایسا ہنر دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے. کوئی آسان تو نہیں ہے، نہ کوئی مشینری تھی، نہ کرینے تھی، نہ اس طرح کے آج کل کی طرح آلات تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. بس آ پکڑا ان کو چنگھاڑ نے صبح ہوتے ہی. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پس نہ کام آئے ان کے کچھ بھی وہ ہنر جو وہ کیا کرتے تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. دلیل عقلی نمبر 2. اور نہیں پیدا کیے ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو. وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. إِلَّا بِالْحَقِّ مگر مصلحت کے ساتھ. مگر کس کے ساتھ؟ مصلحت کے ساتھ. إِلَّا بِالْحَقِّ أي بِإِظْهَارِ الْحَقِّ. اظہار حق کے لیے، حق کے اظہار کے لیے یا مصلحت کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. تخویف اخروی، یہاں سے تخویف اخروی ہے. اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، قیامت ضرور آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ پس آپ درگزر کریں، درگزر کرنا اچھی طرح. پس آپ درگزر کریں، درگزر کرنا
اچھی طرح. تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا فصفحس صفح الجمیل، پس آپ کیا کریں؟ آپ درگزر کریں، آپ درگزر کریں، درگزر کرنا اچھی طرح. تو یہ تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو صفح کے معنی آتے ہیں صبر کے، درگزر کرنے کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 3 قسم کی اصطلاحات ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. ایک ہے صفح جمیل، صفح فرمائے نا فصفح الصفح الجمیل. ایک ہے صفح جمیل، نمبر 2 صبر جمیل، اور نمبر 3 ہجر جمیل، ہجر جمیل. صبر کی 3 قسمیں. پہلی ہے صفح جمیل. کسے کہتے ہیں؟ جس میں ملامت نہ ہو، جس میں کیا نہ ہو؟ سامنے والے کو ملامت نہ ہو. دوسری ہے صبر جمیل، جس میں شکایت نہ ہو، جس میں کیا نہ ہو؟ شکایت نہ ہو. تیسری ہے ہجر جمیل. سمجھ میں آ رہی؟ ہجر کہتے ہیں جدائیگی کو، ہجر جمیل کہتے ہیں کسی سے دوستی ختم کی جائے بغیر اس کو اذیت دیے ہوئے. البتہ اس میں ملامت ہو سکتی ہے، اذیت نہیں ہوتی، اذیت نہیں ہوتی. سب سے پہلے ہے صفح جمیل، یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے جس میں ملامت بھی نہیں ہے، اذیت تو نہیں ہے، شکایت بھی نہیں ہے، ملامت بھی نہیں ہے. دوسری ہے صبر جمیل، جس میں شکایت نہ. اور تیسری ہے ہجر جمیل. ان ربک هو الخلاق العلیم. یہاں سے فرماتے ان ربک، علت، بے شک تیرا رب هو الخلاق العلیم، وہ بڑا ہی خالق، بڑا عالم ہے. تیرا رب بڑا خالق، بڑا عالم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بڑا خالق ہے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. تسلی نمبر 2. یہ پہلی تھی نا فصفح الصفح الجمیل، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1. اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سے تسلی نمبر 2. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور بلا شبہ ہم نے دی آپ کو 7 آیتیں، ہم نے دی آپ کو 7 من المثانی، 7 آیتیں، والقرآن العظیم، اور عظمت والا قرآن. بخاری شریف کتاب التفسیر میں 7 مثانی کی تفصیل آپ حضرات سن چکے ہیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. فرماتے ہیں لا تمدن عینیک، تنبیہ، یہاں سے تنبیہ ہے. فرماتے ہیں لا تمدن عینیک، اور ہرگز نہ دراز کر تو اپنی دونوں آنکھیں، ہرگز تو دراز نہ کر اپنی دونوں آنکھیں. نہ تأسفن نہ غیظن، نہ تأسفن افسوس کی وجہ سے، نہ غصے کی وجہ سے. تو ہرگز دراز نہ کر اپنی دونوں آنکھیں، یعنی نہ تأسفن اور نہ غیظن. تو لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور ہرگز نہ دراز کر تو اپنی دونوں آنکھیں ان چیزوں کی طرف ما متعنا به ازواجا منہم، ان چیزوں کی طرف جس کے ساتھ نفع دیا ہے ہم نے کافروں کے گروہوں کو، جس کے ساتھ ہم نے نفع دیا ہے کافروں کے، یعنی دنیا. ولا تحزن علیہم، ولا تحزن علیہم. تسلی نمبر 3، تسلی نمبر 3. واخفض جناحک للمؤمنین، اور نرم رکھ اپنا بازو ایمان والوں کے لیے، نرم کر اپنا بازو ایمان. جناح سے مراد جانب، پہلو. سمجھ میں آ رہی؟ ایمان والوں کے لیے نرمی اختیار کرو. وقل انی جناحک ای جانبک، وقل انی انا النذیر المبین. فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وقل، آپ فرما دے انی انا النذیر المبین، بے شک میں ڈرانے والا ہوں، المبین کھلے طور پر. کما انزلنا علی المختصمین، تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ، تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ. کما انزلنا علی المختصمین، کما انزلنا تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ. کما انزلنا ای ننزل علیکم العذاب کما انزلنا. فرماتے ہیں ہم ان کفار پر عذاب نازل کریں گے، کما انزلنا علی المختصمین، جیسا جس طرح نازل کیا ہم نے عذاب بانٹنے والوں پر، جس طرح نازل کیا ہم نے عذاب بانٹنے والوں پر. مختصمین یہ تخویف دنیاوی کا چوتھا نمونہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ علی المختصمین اہل مکہ سے متعلق ہے. کس سے متعلق؟ اہل مکہ.
تو یہ 16 آدمی تھے جن کو یہ 16 آدمی تھے، اور ولید نے ان کو مکے میں حج کے موقع پر مختلف راستوں پر مقرر کیا تھا کہ حج کے لیے جو لوگ آئیں گے ان کو حضور علیہ السلام سے متنفر کرنا۔ مختصمین سمجھے نا کہ جس طرح عذاب نازل کیا ہم نے عذاب بانٹنے والوں پر، مختصمین سے کیا مراد ہے؟ تو مختصمین سے مراد ایک قول اس میں یہ ہے کہ یہ 16 آدمی تھے جن کو ولید نے مکہ مکرمہ میں مقرر کیا تھا مختلف راستوں پر کہ تم لوگوں کو، آنے والوں کو حضور علیہ السلام سے کیا کرنا؟ متنفر کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض نے اس کا مصداق یہود کو قرار دیا ہے، بعض نے اس کا مصداق یہود کو قرار دیا ہے مختصمین، کہ انہوں نے قرآن کو علیحدہ علیحدہ کر رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کریم کو مختصمین تقسیم کیا ہے، علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال اس میں شامل ہیں۔ وہ فرماتا ہے کما انزلنا علی المختصمین، اچھا، الذین جعلوا القرآن عزین، یہاں سے فرماتے ہیں الذین جعلوا القرآن عزین، کہ جنہوں نے کیا کیا ہے؟ جنہوں نے کیا قرآن کریم کو القرآن عزین، عزین مانے ٹکڑے ٹکڑے، جنہوں نے قرآن کو کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے، قرآن کو یا آسمانی کتاب کو، قرآن کو یا آسمانی کتاب کو کیا کیا؟ عزین، ٹکڑے ٹکڑے یعنی حصے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا تو اس سے مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کو انہوں نے کبھی شعر کہا، کبھی کہانت کہا، کبھی اس کو جو ہے جادو کہتے تھے، جیسے تفسیر جلالین میں ہے، اور بعض نے اس سے مراد یہود اور نصارہ کے لیے ہے، بعض احکامات پر عمل کرتے تھے، جیسے بخاری شریف کتاب التفسیر میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں نا کہ حصے حصے کرنے سے مراد کیا ہے؟ بعض احکامات پر عمل کرتے تھے، بعض احکامات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تخویف اخروی، یہاں سے کیا ہے؟ تخویف اخروی۔ تو فرما دیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور باز پرس کریں گے ہم ان سب سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تخویف اخروی کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، قرآن کریم کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے اور اس طرح، تو فرمایا فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور کیا کریں گے؟ باز پرس کریں گے، اجمعین کس سے؟ ان سب سے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے، باز پرس کریں گے ان اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، پس آپ علی الاعلان سنا دیں، یہاں سے فریضہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، پس آپ علی الاعلان سنا دیں وہ باتیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جن کا آپ کو حکم کیا جا رہا ہے، بِمَا تُؤْمَرْ، جن کا آپ کو حکم کیا جا رہا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور پرواہ نہ کر مشرکوں کی، پرواہ نہ کر مشرکوں کی، آپ علی الاعلان اپنا جو آپ کا فریضہ ہے آپ اس کو ادا کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اعلان سنا دے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، لیکن وہ عارض عن المشرکین، اور اگر یہ نہ مانے، اگر یہ مشرکین نہیں مانے تو عارض عن المشرکین، آپ اعراض کریں ان سے، پرواہ نہیں کریں ان کی۔ انا کفیناک المستہزئین، تسلی نمبر 4، تسلی نمبر 4، تخویف دنیاوی کا 5واں نمونہ، تخویف دنیاوی کا 5واں نمونہ اور تسلی نمبر 4، انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں کے لیے، بے شک ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو المستہزئین، ان کا معاملہ کیا تھا؟ رسول کے ساتھ استہزاء کا تھا نا، پیغمبروں کا استہزاء کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کی طرف سے کافی ہے، کس کے لیے؟ ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، تو یہ المستہزئین جو ہے یہ معاملہ بالرسول، معاملہ ان مشرکین کا کیا تھا؟ معاملہ بالرسول، اور الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر معاملہ باللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ المستہزئین معاملہ بالرسول
اور الذین یجعلون مع اللہ معاملہ باللہ، رسول کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ استہزاء، اور اللہ پاک کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ شرک۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ان استہزاء کرنے والوں کے لیے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اور معبود، اللہ پاک کے ساتھ اور معبودوں کو جو ٹھہراتے ہیں۔ فسوف یعلمون، یہ زجر ہے، یہاں سے زجر، پس ان قریب جان لیں گے انجام کو۔ فسوف یعلمون، کس کو جان لیں گے؟ پس ان قریب اپنے انجام کو جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تسلی نمبر 5، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 5 فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا دل، ہم جانتے ہیں بے شک کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا دل، بما یقولون، ان کی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، ان کی ان باتوں سے جو باتیں وہ کرتے ہیں، ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو فرمایا فسبح بحمد ربک، علاج حزن و اصول کامیابی، علاج حزن و اصول کامیابی۔ اصول کامیابی کتنے ہیں؟ 4 اصول کامیابی یہاں پر بیان ہوئے اس آیت میں۔ کتنے؟ ان آیتوں میں 4 اصول کامیابی ہے، علاج حزن بھی ہے اور اصول کامیابی بھی ہے۔ فسبح نمبر 1، بحمد ربک نمبر 2، قم من الساجدین نمبر 3، وعبد ربک نمبر 4۔ علاج حزن اور 4 اصول کامیابی۔ فرمایا فسبح بحمد ربک، بس آپ پاکی بیان کرتے رہیں، بس آپ پاکی بیان کرتے رہیں۔ اچھا ایک منٹ، 3، یہ جو انا کفیناک المستہزئین اوپر گزرا ہے، اس میں بھی سمجھ لے کہ یہ اہل مکہ میں سے 5 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ یہ اہل مکہ میں سے 5 آدمی تھے، جن میں ولید، عاص، عدی اور اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 5 آدمی تھے، ولید، عاص، عدی، اسود ابن مطلب اور اسود ابن عبد یغوث، یہ 5 آدمی تھے۔ آگے یہاں پر فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک، علاج حزن اور اصول کامیابی۔ فسبح بحمد ربک، فسبح نمبر 1، پس آپ پاکی بیان کرتے رہے، پس آپ پاکی بیان کرتے رہے۔ بحمد ربک نمبر 2، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح و تحمید۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تسبیح و تحمید۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ نمبر 3، اصول کامیابی نمبر 3، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہے، سجدہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اصول کامیابی نمبر 4، اصول کامیابی نمبر 4، وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی، عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی، دوام عبادت، دوام عبادت۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ وَعْبُدْ رَبَّكَ اصول کامیابی نمبر 4۔ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آج جائے آپ کو موت۔ یقین سے مراد موت ہے، یقین سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر حضرات فرماتے ہیں روح المعانی کے حوالے سے کہ یہ اس سے مراد، یقین سے مراد موت کا وقت ہے۔ تو فرمایا کہ آپ عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کی موت کا وقت۔ بس وآخر دعوانا